السلام علیکم ناظرین، آج جو آپ کے سامنے کتاب ہے یہ معاون نماز ہے۔ لکھا ہوا ہے جدید معاون نماز۔ جدید کے معنی آتے ہیں نیا، معاون نماز یعنی کہ اس کے معنی ہوں گے مددگار۔ معاون کے معنی مددگار، نماز کے لیے مددگار، یعنی ایسی کتاب جو نماز کے لیے مددگار ہے، ہیلپ کرنے والی ہے، مدد کرنے والی ہے اور نماز کے طریقے کو سکھانے والی ہے۔ تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے کلمہ طیبہ 6 کلمے تک اور اس کے بعد نماز کے طریقے جو آتے جائیں گے انشاءاللہ میں اس کو بتاتا جاؤں گا۔ پہلے ان کے عربی الفاظ جو اس کتاب کے اندر ہیں اس کو میں پڑھا دوں گا، اور اس کے بعد دوسری صورت یہ رہے گی کہ ان کے اندر جو مسائل آئے ہیں، جو مسائل آئے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ بہت سارے مکتبوں میں یہ کتاب چلتی ہے، اور بھی کتابیں ہیں لیکن یہ بھی کتاب چلتی ہے، تو چلیے اسی کی ویڈیو ہم بنا دیتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے جو کلمہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر کے انشاءاللہ وہ صحیح طریقے سے پڑھنے پر قادر ہو جائیں گے اور اسے اس سے مدد ملے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 کلمے لوگ پڑھتے ہیں لیکن پڑھیے گا کلمے، 6 کلمے۔ تو اس میں سے پہلا اور فرسٹ ہے جس کو کہتے ہیں کلمہ طیب۔ کلمہ طیب، اور کہیں لکھا رہتا ہے کلمہ طیبہ۔ طیب کے معنی آتے ہیں پاک۔ کلمہ طیبہ، کلمہ کے معنی آتے ہیں بول۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ ہی نہیں بولیں گے اس لیے کہ یہاں پر رکنا ہے، اس لیے رسول اللہ بول رہیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کو کہتے ہیں نمبر 2 لکھا ہے، یہاں کہا تھا کہ 6 کلمے، تو پہلا کلمہ تو کلمہ طیب ہو گیا، اور دوسرا کلمہ کلمہ شہادت۔ شہادت کے معنی آتے ہیں گواہی دینا۔ چونکہ اس کلمے کے اندر وہ میننگ پائی جاتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اشہد اللہ الہ، ان لا الہ نہ پڑھیے گا، اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کسی کتاب میں صرف اتنا لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ کیا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ 3 کلمہ ہے۔ تیسرا کلمہ جسے ہم کہیں گے کلمہ تمجید۔ کلمہ تمجید نہیں بولیے گا، کلمہ تمجید۔ تمجید کے معنی آتے ہیں بزرگی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ العلی العظیم، الا باللہ العلی العظیم۔ اسے صحیح طریقے سے پڑھیے گا۔
یہ چوتھا کلمہ ہے کلمہ توحید۔ توحید، بعض لوگ توحید پڑھتے ہیں، توحید پڑھیے گا، کلمہ توحید۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا 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 ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر دیکھ لیں گے مرتبہ، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اب ان کی تھوڑی تشریح دیکھ لیں، یہاں ترجمہ لکھا ہوا ہے، میں اسی کو پڑھا دیتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سوا کے معنی علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ معبود کہتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، نہ کسی انسان کی، نہ بڑے لوگوں کی، نہ کسی مورتی کی۔ یہ ساری چیزیں شرک میں آ جائیں گی۔ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم مسلمان کیا اقرار کرتے ہیں؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی اس کو رسول نہیں مانتا تو ایسی صورت میں وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اقرار کرنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تب جا کر کے ہمارا ایمان مکمل مانا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو یاد رکھیں تو اسی صورت میں وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اب ان کے معنی دیکھیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ یعنی مسلمان یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور وہ اکیلا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پر اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ تو گواہی دینا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گواہی دینا ہے ساتھ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ فرشتے نہیں ہیں بلکہ بندے ہیں، یہ ماننا ہے، اور رسول بھی ہیں۔ چونکہ میرے ناظرین مبتدی ہیں اس لیے میں بہت زیادہ تشریح اس کی نہیں کروں گا۔ کلمہ تمجید، اب اس کی تشریح دیکھ لیں، ترجمہ: پاک ہے اللہ، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت یعنی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے اللہ، یعنی کہ
پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ہر عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کسی اعتبار سے جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات نہیں ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اور جب کہ انسانوں کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، کھانا کھانا اس کا یہ عیب ہے، اور کھانا نہ ہو تو پھر ادھر ادھر منہ مارتا ہے، اور اس کے بعد کما کر کے لاتا ہے، اور اس کے بعد اگر نہ ہو تو پھر حرام کی کمائی بھی انسان لے آتا ہے۔ اور کس وجہ سے لاتا ہے؟ اپنے پیٹ کے پالنے کی وجہ سے، پیٹ بھرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں سے پاک ہے، ہر اعتبار سے پاک ہے، اور بہت بڑا ہے، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے؟ یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، لوگ انسان اچھی سے اچھی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے اور سب سے بہتر تعریف کس کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ وقتی ہے، آج تعریف ہے، پھر کل اس کے مر جانے کے بعد وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، وہ اس دنیا میں آئے اور مر کر کے چلے گئے، اور ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ تو اگر اس کی تعریف رہی ہوتی تو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسی ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ وہ رہے گا، تو اس کی تعریف بھی چلے گی۔ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ پوری دنیا کو چلانے والا کوئی اور نہیں ہے، کس کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اور لہذا ہم کو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ بڑا ہے، بالکل بڑا ہے بے شک، اور گناہوں سے بخشنے کی طاقت۔ یہاں دیکھیں اللہ بڑا ہے، کیا مطلب اللہ بڑا ہے؟ یعنی ہر اعتبار سے بڑا ہے، کہ دنیا کو اس نے بنایا اور اتنی بڑی چیزیں بنائی۔ دنیا کا انسان بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، بہت ساری چیزیں بناتا ہے، لیکن وہ بھی دنیا میں چاہے جتنی ترقی کر لے، وہ ایک ذرہ برابر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے کہ اس میں سے ایک ذرہ ہے زمین، اور اس پر ہم اتنی بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہتے ہیں۔ آدمی کو کچھ زمینیں مل جائیں تو اس کے لیے سوچتا ہے میں بہت مالدار ہوں، لیکن یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے صرف ایک ذرہ ہے، ایک تنکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہوگا ان چیزوں کا بنانے والا۔ اور گناہوں سے بخشنے کی طاقت، یعنی کہ گناہوں کو معاف فرما دے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اور نیک کام کرنے کی قوت بھی کون دیتا ہے، طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، جو عالی شان ہے۔ عالی شان مطلب گریٹ، اور عظمت والا ہے، یعنی بڑا ہے۔ کلمہ توحید، ترجمہ ہے اس کا: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یعنی اپنے کام میں کسی کو پارٹنر کے طور پر نہیں لاتا۔ شریک کا مطلب ہے کہ پارٹنر۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اسی کو کہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی وہ پوری دنیا چلاتا ہے، وہ اکیلا ہی چلاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے جو اس دنیا کو چلائے۔ اس کی بادشاہت ہے، یعنی کہ یہ پوری کی پوری حکومت پوری دنیا پر اسی کی ہے، اور اس کے لیے تمام تعریف ہے، یعنی جتنی تعریف کی جا سکتی ہے سب کس کے لیے کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسا کہ میں نے تیسرے کلمے میں بتایا ابھی۔ یحیی و یمیت، یہ نئی چیز یہاں پر بتایا۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ زندہ کرتا ہے کیا مطلب ہے؟ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں روح آتی ہے، اور پھر وہ مار بھی دیتا ہے، یعنی موت بھی دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ کیا مطلب ہمیشہ کے لیے زندہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا بھی، اور ہمیشہ زندہ بھی رہے گا۔ وہ مرے گا نہیں۔ عظمت اور بزرگی والا ہے۔ عظمت والا یعنی گریٹ ہے، اور بزرگی والا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ نعوذ باللہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا پھر بعد میں ہوا، تو ایسا شخص وہ مسلمان نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا بھی اور ہمیشہ رہے گا بھی۔ یہ ہم لوگوں کو یقین کرنا ہے، تب جا کر کے ہم صحیح مسلمان کہلائیں گے۔
بیدہل خیر، اب یہاں دیکھیں بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو اچھا کام ہے کسی کا بن سکتا ہے اچھا کام تو کس کی وجہ سے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے۔ لہذا اگر کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہو تو خیر کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، کسی انسان سے خیر کوئی انسان نہیں دے سکتا، کوئی بھلائی انسان نہیں دے سکتا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے کون؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر کام کو کر سکتا ہے، چاہے مشکل ہو یا آسان۔ ہر کام کس کے ذریعے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی۔ کوئی اور شخص اس کو کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، وہ اتنے بڑے کام کرتا ہے اور ہر کام پر وہ قادر بھی ہے۔ لہذا ہم سبوں کو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو ناظرین، یہ مختصر سی تشریح تھی جو میں نے کر دی، اور رہی بات اس میں بہت سارے اشکالات اور سوالات کی، تو گنجائش اس کی ابھی باقی ہے، لیکن چونکہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے کتاب ہے تو اس کی تشریح پوری مکمل یہاں پر نہیں کر سکتے ہم۔ تو آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔